رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انسان کسی بے ریش لڑکے کی طرف نگاہ ڈالے، احتیاط کرے انسان۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے تم امیر زادوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، جو ان کے لڑکے ہوتے ہیں نہ بیٹھا کرو، کیونکہ نفس ان سے ایسی چیز کی خواہش کرتے ہیں جس کی خوبصورت لڑکیوں سے بھی نہیں کرتے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے عورت کے ساتھ ایک شیطان دکھائی دیتا ہے اور لڑکے کے ساتھ 10 شیطان دکھائی دیتے ہیں۔ عورت کے ساتھ قریب ہونے میں بہت سارے خطرے ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہیں، نظریں ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ لڑکوں کے ساتھ قریب ہونے میں تو وہ معاملات نہیں ہوتے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ مالدار لوگوں کے لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ اپنی شکل و صورت، لباس اور پوشاک سے سراپا فتنہ ہوتے ہیں، ایسا فتنہ کے بعد اوقات عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر ثابت ہوتے ہیں۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جنسی میلان کا خطرہ ہو تو عورت اور بے ریش لڑکا دونوں کو دیکھنا منع ہے۔ جس کی داڑھی نہیں نکلی اس سے لطف اندوز ہونا اور اس کی خوبصورتی سے لذت پانے کی نظر سے اسے دیکھنا یہ حرام ہے۔ حضرت ابو سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عن قریب اس امت کے اندر 3 طبقات پیدا ہوں گے جن کو لونڈے باز کہا جائے گا۔ ان 3 قسمیں ہوں گی، وہ کون سی ہوں گی؟ ایک قسم صرف حسین لڑکوں کو دیکھنے والی ہوگی، وہ اپنی خواہش کو صرف حسین لڑکوں کو دیکھ کے پورا کریں گے۔ دوسری ان سے ملاقات، مصافحہ اور معانقہ کر کے اپنی خواہش کو پورا کیا کریں گے، اور تیسری باقاعدہ بدفعلی کیا کریں گے۔ یہ 3 طبقات ہمارے معاشرے میں ابھی موجود ہیں جس کی انہوں نے ایک زمانے میں اپنے زمانے میں پیشن گوئی کی۔ یہ تو احادیث آ گئیں اور اکابر کی باتیں آ گئیں۔ اب اکابر کا طرز عمل بے ریش لڑکوں کے ساتھ کیا تھا اس پہ غور کر لیجئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث سناتے تھے، لوگ ان کے پاس درس میں آتے، بڑا مجمع ہوتا اور لوگ سماع حدیث سے لطف اندوز ہوتے اور علم حاصل کرتے، اپنے دل کی سیرابی کے لیے انتظام کرتے۔ انہوں نے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بے ریش لڑکا میری مجلس میں بالکل نہ آیا کرے۔ تو ایک مرتبہ ہشام ابن عمار جو ایک بزرگ ہیں اپنی لڑکپن کی عمر میں مجلس میں آ گئے اور انہوں نے چھپ کر 16 حدیثیں سن لیں۔ چھپے رہے کہ مجھے سامنے دیکھ لیا تو مجھے تو اٹھا دیں گے، چھپ کے 16 حدیثیں سن لیں۔ بعد میں جب امام مالک رحمۃ اللہ کو پتہ چلا، ان کو بلا کے 16 درے مارے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ احتیاط۔ ایک اور واقعہ سنیے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے آئے۔ جس وقت انہوں نے داخلہ لیا بے ریش تھے، داڑھی نہیں تھی، عمر تھوڑی تھی۔ امام صاحب نے پہلی نظر میں دیکھا، داخلہ دے دیا، فرمایا کہ میرے پیچھے بیٹھ کے سبق پڑھا کرو۔ جی ٹھیک ہے، پیچھے بیٹھ گئے، سبق پڑھنا شروع کر دیا۔ کتنے دن، ہفتوں گزر گئے، مہینوں گزر گئے، وہ پیچھے بیٹھ کے پڑھتے، سنتے، سناتے، چل رہا ہے سلسلہ۔ کئی سال گزر گئے۔ کئی سال کے بعد امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ پیچھے ابو یوسف بیٹھا ہے اور سامنے دیوار کے اوپر سایہ جا رہا ہے، اس سائے میں ان کو داڑھی بڑی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو حیران ہو کے پیچھے دیکھا، داڑھی آ گئی تمہاری۔ اس کو کہا اب آگے بیٹھ جایا کرو۔ کئی سال تک ایک شاگرد روزانہ استاد کے پاس آتا رہا۔ استاد اتنا پاکیزہ، اتنے پاک دامن، اتنے اللہ کے ولی اور اتنے احتیاط والے ہیں کہ کئی سال تک اس کو نہیں دیکھا کہ اس کی داڑھی ہی نہیں ہے، اس کو میں کیوں دیکھوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہوتی ہے احتیاط۔ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے شاگرد ہیں، اور باقی ائمہ یہ تابعین یا تابع تابعین کے شاگرد ہیں۔ باقی ائمہ جتنے ہیں اکثر سارے کے سارے تقریباً یہ امام صاحب کے شاگرد یا امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام صاحب کا اتنا بڑا مقام ہے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بھی بڑے بڑے امام ہیں۔ ان میں سے سارے امام ابو حنیفہ رحمۃ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ان کا مقام بہت بلند ہے، اسی لیے ان کو امت متفقہ طور پر امام اعظم کہتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک نوجوان ایک شخص آیا ملنے کے لیے،
تو ان صاحب کے ساتھ ایک نوجوان بچہ بھی تھا. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا بھانجا ہے. فرمایا کہ اس کو آئندہ میری محفل میں نہ لاؤ, اور دوسرا اس کے ساتھ بازاروں کے چکر بھی نہ لگایا کرو, کہیں لوگ تمہاری طرف کوئی بری تہمت نہ کر دیں. حضرت شیخ فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 30 ایسے مشائخ کی خدمت میں رہا ہوں جن میں سے ہر ایک اپنے اپنے وقت کا ابدال تھا, جو ابدال میں سے تھے, اور انہوں نے سب نے مجھے ایک نصیحت تو ضرور کی کہ بغیر داڑھی والے بیریش جو چھوٹی عمر کے لڑکے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھنا, احتیاط کرنا. امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کے ایک شاگرد ہیں محمد ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس محمد ابن ابی القاسم رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے گئے تو ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا. آپ نے اس بچے سے فرمایا کہ بیٹا تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ, جو بھی کچھ سننا ہے پیچھے بیٹھ کے سنو, آگے میرے سامنے مت بیٹھو. شریعت نے اسی احتیاط کی بنا پر 2 مردوں کا ایک چادر میں سونا منع کیا ہے. 2 مرد ہیں, عمر کچھ بھی ہو, ایک چادر میں سونا جائز نہیں ہے, حرام ہے, منع کر دیا گیا. بعض فقہا تو کہتے ہیں احتیاط کرو, درمیان میں اگر سونا بھی ہو تو فاصلہ رکھو. جیسے انسان سفر میں جاتا ہے تو ایک ہوٹل میں رہتے ہیں کہ بیڈ بھی الگ الگ ہو تو اچھا ہے, اگر 2 مرد ہیں تو. ایک کپڑے میں سونا تو منع ہے بالکل. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.